नशीम पर तशरीफ फरमा सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौजूद रुकन पार्लियामेंट, उलमाए मशाइखीन, अरकान असेंबली, मौजूद खाहिन, ये सबके नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है, और सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पर्दानशीन इज़्ज़त-ए-नवाज़ माँ और बहनों, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा, औलिया अल्लाह की दुआएं, मेरे मरहूम वालिद साबिक़ सदर मजलिस सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की दुआ और मेरी वालिदा की दुआ और मेरे बड़े भाई व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताउन और दुआ, और उसके साथ ही साथ चंद्रायन गुट्टे व हैदराबाद की आवाम की दुआओं का नतीजा कि आज एक और मदरसा का आगाज हो रहा है, ये सब इन लोगों की दुआओं का नतीजा है, नहीं तो ये मुमकिन नहीं हो सकता था। और आज से 10 बरस पहले सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से हमने गरीब बस्तियों में, स्लम बस्तियों में वो मासूम नौनिहाल जो तालीम और इल्म की रोशनी से बहुत दूर थे, उनको तालीम के जरिए उनके अंधेरे जिंदगी में एक नए उजालों को लाने का जो अज़्म व इरादा लेकर आगे बढ़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से आज हमारा ये तालीमी इनकलाब का काम बड़ी ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है वो दिन 1999 के इंतखाबात, जब मैं आवाम से ये बात कहता था कि मैं इंतखाबात में इज्जत के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इस इंतखाबात में इसलिए आया हूँ कि शहर हैदराबाद की फिजाओं में जो इंतशार पैदा किया गया है, उस इंतशार का खात्मा करने के लिए और उस इंतशार के खात्मे के लिए मैं इस पुराने शहर और हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे के मासूम बच्चों के हाथों में मजलिस के परचम के साथ साथ उनके हाथों में किताब और कलम थमाना चाहता हूँ। ये अज़्म था, ये इरादा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस अज़्म व इस इरादे को पूरा करने की मुझे तौफीक दी, सलाहियत दी, इस्तिताअत दी। और इस्तिताअत अगर आज मेरे पास है तो ये मेरी अपनी नहीं है, बल्कि ये इस्तिताअत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की वजह से, आवाम की वजह से, मेरे मरहूम वालिद की वजह से और मेरे मौजूदा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से काबिल बना और इस्तिताअत आई। और मिल्लत के असासे है और ये आपकी अमानत है जो हम अपनी हयात जब तक है इसकी इबादत करेंगे और अपने बाद महफूज हाथों में इस अमानत को थमा कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। और हर मर्तबा यही बात, यही चीज बार बार दिमाग में आती है कि वो क्या है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझ जैसे गुनहगार को एक नई जिंदगी दी, हयात बख्शी। इतना बड़ा हमला होने के बाद भी तो मैं यही समझता हूँ कि जिंदगी
ایک مقصد کے ساتھ جینی چاہیے. اس زندگی میں جس زندگی میں کوئی مقصد نہیں تو وہ زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو دوسری زندگی مجھے عطا کی ہے، اس دوسری زندگی میں جتنا ہو سکے غریب مسلمانوں کے لیے کرتا رہوں اور کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. شاید جو اللہ اس گنہگار سے کروانا چاہ رہا تھا. مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی تقاریر یا نعرے نہیں لگاتی، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین اتحاد کے ساتھ تعلیم پر توجہ دیتی ہے. آج مجلس اتحاد المسلمین پروفیشنل کورسز تک تعلیم کا انتظام کر رہی ہے. اور یہ پہلا مدرسہ نہیں، نشیمن نگر تلامال کالونی میں مدرسہ چل رہا ہے. وہاں پر بھی قریب 1000 کے قریب بچے رہے تعلیم ہے. ووکیشنل ٹریننگ کے سینٹرز ہیں. اب یہ نرقی پھول باغ کا ہے. حافظ بابا نگر میں بھی مدرسہ ہے چل رہا ہے، جس میں قریب 500 کے قریب یا 350 بچے زیر تعلیم ہیں. اس سے بڑی عمارت حافظ بابا نگر میں بھی زیر تعمیر ہے، جو انشاءاللہ 3 مہینے میں مکمل ہو جائے گی اور اس کا بھی افتتاح ہوگا. اور اس کے بعد میں پھر ہمارا تعلیمی انقلاب ناندیڑ میں بھی ہے. وہاں پر بھی ہمارے 8 پلے اسکول کے مدرسے چل رہے ہیں، جہاں پر 100 بچوں کو فری تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے. نہ صرف ناندیڑ میں بلکہ ہمارے تعلیم کا انقلاب آگے بڑھ رہا ہے. مالیگاؤں میں 1.5 ایکڑ زمین ہم نے لی ہے. انشاءاللہ تعالی صدر مجلس جیسا ہی وقت دیں گے وہاں پر بھی 1.5 ایکڑ پر قریب 50,000 اسکوائر فٹ کے تعمیر کا ایک بہت بڑا ایک اسکول قائم ہوگا مالیگاؤں کے غریب. وہاں پر بھی بنا رہے ہیں. ووکیشنل ٹریننگ کا سینٹرز بھی قائم کر رہے ہیں. ہیلتھ سینٹرز بھی آ رہے ہیں. اور کل ہی الحمدللہ فاطمہ اویسی وومنز کالج کا سنگ بنیاد ہم نے رکھا ہے. انشاءاللہ تعالی 3 سال کے اندر ہی اندر انشاءاللہ 3 سے 4 سال میں وومنز کالج کا قیام ہوگا، جہاں پہ جونیئر کالج کا لڑکیوں کے لیے انتظام ہوگا، گریجویشن کا ہوگا، پوسٹ گریجویشن کا بھی ہوگا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 10 سال کے اس سفر میں ہم نے لوگوں کو سن کر حیرت ہوگی کہ ہمارے جتنے مدرسے، ان سارے مدرسوں میں قریب 30,000 خواتین کو ہم نے ووکیشنل ٹریننگ میں ٹرین کیا ہے. 30,000 لڑکیوں کو ہم نے ٹریننگ دی ہے. سوئنگ سینٹر ہے اور ووکیشنل ٹریننگ ہے، مہندی ڈیزائننگ ہے. یہ مختلف کورسز ہیں جو یہ کورسز کے ذریعے 30,000 لوگوں کو، خواتین کو ہم نے ہنر سے آراستہ کیا، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے زندگی کے مسائل کو خود حل کرنے کا قابل بنایا ہے. ہمارے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ہم نے یہ کام کیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ نیشنل کنسٹرکشن اکیڈمی ہے، اس کے ذریعے جو ہائی ٹیک سٹی میں تھی ان کی اپنی عمارت نہیں تھی، تو ہم نے اپنی عمارت دے کر ہزاروں بچوں کو ٹرین کیا ہے اور 15,000 18,000 20,000 کی نوکریوں پر ہم نے ان کو رکھوایا ہے. چندرائن گٹر پرانے شہر کے لوگوں کو اب نیک کا سینٹر بھی یہاں پر ہے. اب ہم نفت ہے جو نفت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائننگ ہے، اس کی بھی ایک شاخ پرانے شہر میں قائم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ مائکرو اور پھر بڑے انڈسٹریل ٹریننگ کے جو سینٹر ہے جو ہائی ٹیک سٹی میں ہے، پھر ہم وہ سینٹر یہاں پر بھی لانا چاہ رہے ہیں، یہاں پر بھی ٹریننگ کا انتظام کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہاں یہ بلڈنگ بھی قریب 35,000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ ہے. یہاں پہ بیوٹیشن کے کورسز ہیں، ابھی شروع نہیں ہوا ہے لیکن 100 خواتین نے انرولمنٹ کیا ہے. سوئنگ کا ہے تو پردہ سینا سکھا رہے ہیں اور سوپے سینا سکھا رہے ہیں. اس کے ساتھ مرد بچوں کے کپڑے، مردوں کے کپڑے، عورتوں کے کپڑے، چھوٹے بچوں کے کپڑے، ہر ایک چیز یہاں پہ، مشین ایمبرائڈری کی ساری چیزیں یہاں پہ ہیں، یہاں پہ سکھا رہے ہیں. تو اس میں قریب 350 خواتین نے اپنے ناموں کا اندراج کروایا ہے وہ سوئنگ سینٹر میں ہنر کو سیکھنے کے لیے. نہ صرف یہ کارچوٹ کے لیے قریب 100-150 بچیاں اور
تعلیم بالغہ کا ہم ایک کورس کر رہے ہیں جہاں پہ 30 سال 40 سال کی عمر کے خواتین کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں، ریاست میں پاس کیا ہے۔ ہم اوپن اسکول کے ذریعے 10 ڈراپ آؤٹ کو بھی تعلیم دے رہے ہیں، جو بچے 10 فیل ہو جاتے ہیں ان کو بھی تعلیم کے لیے لا رہے ہیں اور ان کی ساری فیس ہم دے رہے ہیں یہاں سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے۔ ایک بات میں آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں کہ چندرائن گٹے میں جتنے سرکاری مدارس ہیں اور ان سارے سرکاری مدارس میں جتنے بھی مخلوعہ جائیدادیں ہیں، سائنس کے، میتھمیٹکس کے، انگلش کے، امپورٹنٹ سبجیکٹس کے، گورنمنٹ کا امتحان اور تقررات نہ جانے کب ہوں گے، لیکن چندرائن گٹے کے سارے مدرسوں میں جو گورنمنٹ سکول میں جو بھی ٹیچرز پوسٹ، امپورٹنٹ ٹیچرز پوسٹ جو ویکنٹ ہے، ہم وہ ان ویکنٹ پوسٹوں کو فل کریں گے، ہم اپنے ٹیچرز کو سرکاری مدارس میں ڈالیں گے اور تاکہ وہاں پہ معیار تعلیم کو بڑھانا چاہیے۔ یہ کام بھی ہمارے جانب سے ہو رہا ہے۔ اور میں یہ بھی یاد دلاؤں آپ کو کہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے جتنے اردو مدارس ہیں شہر حیدرآباد کے حلقوں کے، وہاں پہ ہم لاکھوں روپے کی کتابیں دیتے ہیں، گائیڈز دیتے ہیں، بیگ دیتے ہیں، 10th کے بچوں کی فیس بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ اور آج میں دعوے سے کہوں گا کہ نئے شہر میں بھی اتنا معیاری اسکول نہیں ہوگا، اتنا عالی شان اسکول نہیں ہوگا، اتنا اچھا اسکول نہیں ہوگا جو پرانے شہر کے غریب عوام کے لیے مفت اسکول کا انتظام ہم نے یہاں پہ کرا۔ اور آج یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے اسکول ہیں، ہم ہمارے اسکول میں کوئی فیس نہیں لیتے، فری میں تعلیم دیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں ہندوستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت کام کر رہی ہے جتنا کام مجلس اتحاد المسلمین کرتی تھی سالانہ ملت کے زمانے میں، اور اس سے زیادہ وسیع کیا اور توسیع کی ہے ہم نے بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی قیادت میں۔ آج یہ کام اتنا بڑا کام ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ عملی طور سے کام کرتی ہے، اور یہ کام ہے ہمارا جو ہماری پہچان بن رہا ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے جس کونے میں بھی جائے گی تو وہاں اتحاد کے ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی آگے بڑھائے گی اور تعلیم کے ایسے مرکزوں کو بھی بڑھائے گی۔ مالیگاؤں میں ہم جیتے نہیں لیکن تعلیمی ادارہ بن رہا ہے، ہم بھیونڈی میں جیتے نہیں لیکن تعلیمی ادارہ بن رہا ہے، بمبئی میں ہم جیتے ہیں انشاءاللہ وہاں پر بھی تعلیمی ادارہ بنے گا، اور اگر میں جیتے ہیں وہاں پر بھی بنے گا۔ بہرحال ہمارا مقصد صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ جس قوم میں علم آتا ہے وہ قوم اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں جاتی ہے، اور جس دنیا کی ساری طاقت ہے اگر علم نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ کسی ہتھیار میں وہ طاقت نہیں ہے جتنی طاقت ایک قلم میں ہوتی ہے۔ تو ہم آج اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم تھما رہے ہیں، اور اس قلم کے ذریعے ہم ایک نئے انقلاب کی داستان لکھنے والے ہیں، تاریخ لکھنے جا رہے ہیں، اور یہ تاریخ یہی ہوگی کہ شہر حیدرآباد میں انشاءاللہ تعالی چندرائن گٹا پہلا حلقہ ہوگا جہاں پہ 100% ہم بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں گے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور یہ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اور میں آپ سب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، تعاون کا نتیجہ ہے، آپ سب کی رہنمائی کا نتیجہ ہے، آپ سب کے اتحاد کا نتیجہ ہے کہ آج ناممکن کام ممکن ہو رہا ہے۔ اور ایک ہمارا مدرسہ 35,000 40,000 اسکوائر فٹ کا ہے، اور جونیئر کالج ڈگری کالج جو آ رہا ہے 70,000 اسکوائر فٹ کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مستقبل میں ایک ریزیڈنشل اسکول بھی بنائیں گے جہاں پر بچوں کو ہم رکھ کر وہاں پہ رہنے کی اپنی بورڈنگ کا بھی انتظام کریں گے اور ان کو ایک اچھی تعلیم دیں گے۔ صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ تربیت بھی دے رہے ہیں، ہم دینی تعلیم پر بھی توجہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے اتنا اچھا سلیبس ڈیزائن کیا ہے جو ہندوستان بھر سے لوگ آ رہے ہیں۔ جامعہ نظامیہ کے تعاون کے ذریعے، وہاں کے علماء اساتذہ کے ذریعے، انوار صاحب کی قیادت میں ہم نے نرسری سے لے کر 10 تک ایک بچہ جب 10 پاس کرتا ہے ہمارے مدرسوں سے تو وہ صرف
10th पास का सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाएगा, वो दीन से भी वाकिफ होगा, कुरान को भी खत्म करेगा, तर्जुमत कुरान को भी खत्म करेगा, अहादीस से वाकिफ होगा, तारीख इस्लाम से वाकिफ होगा, सीरतुन नबी से वाकिफ होगा, और उसके बाद जदीद साइंस व इस्लाम से भी वाकिफ होगा। तो घर जाकर मौलवी साहब को बुलाकर अपने बच्चों को दीन की तालीम देने की जरूरत नहीं है, हमारे मदरसे में भेज दें। वो 10th पास जब करेगा तो कुरान भी खत्म करेगा, तर्जुमे के साथ खत्म करेगा, अहादीस से भी वाकिफ होगा, तारीख इस्लाम से भी वाकिफ होगा, मसाइल से भी वाकिफ होगा, दुआओं से भी वाकिफ होगा, सीरतुन नबी से वाकिफ होगा, तारीख इस्लाम से भी वाकिफ होगा। ये काम मजलिस कर रही है, ये काम मेरा नहीं है, बल्कि ये काम आपके इत्तेहाद का मरकज है। ये बुलंदी इस इमारत की बुलंदी नहीं है, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, ये बुलंदी इस इमारत की नहीं, ये बुलंदी हमारे अज़्म की है, हमारे इरादों की है, हमारे जुनून की है। हम बताना चाहते हैं दुनिया को कि हमारे पास सलाहियत है, काबिलियत है, मौका मिले तो हम दुनिया में सबसे अव्वल आ सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला शायद मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये जरूर है कि एक दिन आएगा ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ओवैसी कॉलेजेस से निकलने वाले बच्चे इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, देखने के लिए, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल देखेगी। हमारा ये मिशन है, हमारा ये ख्वाब है, और इंशाअल्लाह हम इस ख्वाब को पूरा करेंगे। यहाँ जो हज़रात आए हैं इस तकरीब में शिरकत करने के लिए, हमारे हौसला अफजाई के लिए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर मजलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे साथी अराकीन असम्बली का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे एतमाद के एडिटर साहब बुरहानुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, नसीम आरिफी साहब भी हैं, उनका भी शुक्रिया, सारे असहाब का, सबका शुक्रिया। ये इदारा आप सबका इदारा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इन इदारों की हिफाजत करे, हमारे इन इदारों में पढ़ने वाले बच्चों को नेक बनाए, सालेह बनाए, काबिल बनाए, दुनिया में नाम कमाने की इनको अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि इसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे ऊपर सारे बुजुर्गों की, नौजवानों की, ख़वातीन की भरोसा व एतमाद व दुआएं रही हैं, मुस्तकबिल में भी आप सबका ताउन इसी तरीके से हमारे साथ रहेगा, तो इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं ये भी जरूर कहूँगा आखिर में कि ये इदारे की तामीर में जनाब समद बिन अब्बास साहब का और मुकरम कॉर्पोरेटर साहब का बहुत ताउन रहा, बहुत मदद रही, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता करे। रियासत नगर के हमारे मदरसे में भी सिद्दीकी और डॉक्टर यूसुफ नक्शबंदी साहब का बहुत बड़ा ताउन रहा, अगर इनका ताउन ना होता तो शायद वो मदरसा नहीं बनता। नशेमंद नगर में भी मदरसा बना है, मैं याद करता हूँ हमारे मम्मी साहब को, कॉर्पोरेटर साहब को और हारून खां को, इन लोगों के ताउन के बगैर शायद वो नशेमंद नगर का मदरसे का ख्वाब भी पूरा ना हो सकता था। बल्लागुड़े में मदरसा बन रहा है, हाफिज बाबा नगर में है, मुमताज कॉर्पोरेटर खवी और मजलिस के दूसरे लोगों की ताउन की वजह से वो जमीन दस्तयाब हुई और वहां पे मदरसा बन रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये कारनामा एक फर्द वाहिद का कारनामा नहीं है, ये चंद्रायन गुट्टे के हमारे साबिक कॉर्पोरेटर और सारे सुदूर व मोतमदीन व सरगर्म कारकुनान मदरसा इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का कारनामा है। इन सबकी वजह से अल्लाह इनको भी इसका अता करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका अजर इनको अता करे, अल्लाह इनकी मुसीबतों को दूर करे, इनकी परेशानियों को दूर करे। सबकी वजह से हुआ है। इंशाअल्लाह हमारे इदारे तरक्की करते जाएंगे, कामयाबी की बुलंदियों पे जाएंगे। मैं रुबीना मोहतरमा जो हमारे कॉर्पोरेटर साबिक कॉर्पोरेटर है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके ताउन की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। मेरे साथी MLC अल्ताफ हैदर रज़वी जो 10-15 बरस से इस तालीमी इदारों के साथ मुझसे जुड़े हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब अजीज अहमद साहब का भी शुक्रिया कि ये सारे लोगों के ताउन की वजह से मुमकिन हुआ। अल्लाह हमारे इदारों की हिफाजत करे, हमारी जमात की हिफाजत करे, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को ताकतवर करे, और अल्लाह सालारे मिल्लत वो फख्र मिल्लत अलैहि रहमा की खबरों को नूर से भर दे।
سالار ملت اور فخر ملت کے خبروں کو نور سے بھر دے. سالار کے نام سے چل رہے ادارے. سالار کہتے تھے مجھے یاد ہے اللہ کا کام ہے میاں بس شروع کر دو اللہ کرا دے گا, اللہ تکمیل کر دے گا, اللہ پہ چھوڑ دو. اور سالار یہ بھی کہتے تھے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہو رہا ہے, رسول اللہ دیکھ لیں گے حفاظت کر لیں گے. آج مجھے سالار کی یاد آتی ہے کہ سالار کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہے, ان کی قربانی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے, فخر ملت کی قربانیوں کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے. اللہ نقیب ملت بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو صحت دے, ان کو لمبی حیات دے, ہمارے اوپر قائم و دائم رکھے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہندوستان بھر میں ہم ایسی تعلیم کا ایک انقلاب برپا کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.